اب میں اس کے بعد محمد حاتم کو دعوت دیتا ہوں کہ روزے کے متعلق اپنی تقریر پیش کریں. حوصلہ افزائی فرماتے رہیں، بیچ میں بولتے رہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بچوں کا تو افزائی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد اللہ العلی القدیر ونصلی علی رسوله النذیر والبشیر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم حضرات، رمضان مبارک کا مہینہ نہایت خیر و برکت والا مہینہ ہے. حدیث میں رمضان مبارک اور روزے کی بہت فضیلتیں ہیں. ایک خاص فضیلت اس ماہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. اس مہینے میں کسی مستحب عمل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. شاعر اسلام میں روزے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک روزہ ہے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی خود کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کر لیں جو اگلے 11 مہینوں میں ان کی روحانی، جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تقویٰ اور پرہیزگاری کا مبارک رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو پرہیزگار اور متقی ہوگا. دوسری جگہ ارشاد جاری ہے ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس امن امان کی جگہ میں ہوں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة إلا المتقون. جنت میں داخل نہیں ہوں گے گروہی لوگ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والے ہوں گے. ترجمہ قرآنی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ متقیوں کا ٹھکانہ جنت میں ہے. جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے گا اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی اور جس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا چیز ہے تو پھر میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال سے تعبیر کیا ہے. جس طرح آدمی ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح روزہ دار دونوں کے عذاب سے محفوظ رہے گا.